شروع کیا. یہ ربیع الاول شریف کا ہی مہینہ. مدینہ شریف کے لیے آپ نے سفر شروع کیا. یہاں 3 راتیں رہے غار ثور میں. یہاں سے نکل گئے. یہاں سے نکلنے کے بعد ایک مقام پر، کیونکہ جگہ جگہ چپے چپے پر راستے سے ہٹ کر بھی آپ کی تلاش جاری تھی. 100 اونٹوں کا سوال تھا، وہ بھی صرف اونٹوں کا. تو جو نہیں جانتے تھے وہ بھی پوچھتے. ایک آ کر کے پوچھ رہا حضرت ابوبکر صدیق سے، کون ہو تم، تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. بولو کیا بات ہے؟ بعض کتابوں میں آپ کا نام عبداللہ بھی آیا. عبداللہ بھی آپ کا نام، ابو بکر بھی آپ کو کہا جاتا ہے. کہا عبداللہ نام ہے میرا. اچھا کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کون ہے؟ سب تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ بس 100 اونٹ ملیں گے. تو کہ وہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے، وہ نوری چہرے والے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ اگر حالات کا تو معلوم تھا. کہنے لگے اگر سچ بتاؤں، نام لوں گا تو یہ تکلیف دیں گے کیونکہ یہ اونٹوں کے چکر میں نکلے ہوئے، اور اگر نہ بتاؤں تو یہ صدیق کی شان ہی نہیں، یہ جھوٹ کبھی بولا نہیں. صدیق اکبر ہے، آپ سچو سب سے بڑے. تو آپ نے الحمدللہ حکمت عملی سے اللہ نے آپ کا سینہ کھولا، سینے کو کشادہ فرمایا. اللہ نے آپ نے فرمایا ھذا ھادی یہدنی الی صراط مستقیم. یہ میرے ہادی ہیں اور یہ وہ ہیں جو مجھے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو مجھے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. تو اس نے سوچا اور مسئلہ، کیونکہ پہلے جو ہے نئے راستوں سے گزرنے کے لیے ایک ہادی لیتے تھے. ہادی کو لیتے، وہ راستے جو ہے اس کے دیکھے ہوئے ہوتے تھے، وہ نئے راستے سے گزار کر آدمی کو لے جاتا تھا. اس نے وہ والا ہادی سوچا کہ راستہ دکھانے والا، لیکن آپ نے حقیقت میں کچھ اور ہی کہا تھا اور کام بھی بن گیا اور جھوٹ بولنے کی بھی نوبت نہیں آئی، اور الحمدللہ حفاظت کا بھی فریضہ ادا ہو گیا. ھذا ھادی، یہ میرے ہادی ہیں، یہدنی الی صراط مستقیم، جو مجھے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. سوچے راستہ بتانے والا، اس کو یہ نیا آدمی ہے، اس لیے اس کو جو پرانا آدمی راستہ دکھاتا ہوا جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک جگہ آتی ہے، یہاں سراقہ بن مالک ملتا. سراقہ بن مالک جب اس نے دیکھا یہ تو مکے کے رہنے والے، انہیں پہچان لی، فوراً انہوں نے تعاقب کیا. کہا میرا کام ہو گیا، 100 اونٹ میرے ہو گئے. اور پیچھا کیا، حضور کو گھیر لیا. کہا کیسے آئے ہو سراقہ؟ کہا انجان نہ بنو اور بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے. ابو بکر نے کہا کیا بات، کیوں پریشان؟ کہا 100 اونٹ کا سوال ہے ابو بکر، پیچھے کو ہٹ جا کہ میں لے کر کے جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق پیچھے ہٹ جاؤ. وہ دور کھڑا ہوا باتیں کر رہا. کہا مجھے لے کر جاؤ گے؟ کہ ہاں لے کر جاؤں گا، 100 اونٹ مل جائیں گے. پورے عرب میں مجھ سے مالدار کون ہوگا؟ ایک اونٹ صرف رہتا تھا تو بڑا مالدار مانا جاتا تھا. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف کو دیکھا، اللہ کی قدرت کہ اس کے پیر زمین میں دھسنے لگے. اس کے پیر زمین میں دھسنے لگے اور زمین میں دھسا، حصہ کافی حد تک دھس گیا ٹانگوں کا. اب وہ گھبرا، معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ کرتے ہو کہ ہاں. آپ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کے قدموں کو چھوڑ دیا. اس کے بعد نیت پھر بدلی، شیطان برگلا رہا یار. پھر سے وہ پوزیشن بھول گئے پیروں والی کہ 100 اونٹ ہے نا، ذہن میں 100 اونٹ گردش کر رہے. پھر سے کوشش کی، فوراً پھر زمین میں پکڑ. 2 بار ایسا ہوا، پھر تیسری بار ایسا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار وعدہ کیا. اس کے بعد اس نے معافی مانگی، حضور نے حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا، وہ قدموں میں گرا. ابھی ایمان قبول تو نہیں کیا، لیکن حضور کا دبدبہ، عزت و شان اور عظمت اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. یہ کوئی عام آدمی نہیں، اور ایک دن آئے گا کہ پورے عرب پر ان کا سکہ جمے گا. اس کے تجربے نے اپنے طریقے سے اس نے حساب لگایا. ایک دن ان کی حکومت ہوگی. فوراً اس نے کہا حضور میں جا رہا ہوں اور ادھر کو کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا. اور بہت سے تحفے دیے، حضور نے قبول نہیں کیے اس وقت کہ نہیں، کہ پھر میرے لیے امان لکھ دیجئے، جب اللہ تمہیں غلبہ دے، جس دین کے لیے تم نکلے ہو اس دین کو جب غلبہ ہو، تو جنہوں نے تمہیں ستایا ہے یا میرے گھر میں یا مجھ سے کوئی ایسی آج یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کیا جائے. اس دن مجھے امان دی جائے جس دن تمہارا غلبہ ہو، تمہاری حکومت.
مجھے اس دن امان دی جائے، امن نامہ لکھ دیجیے۔ تو امن نامہ لکھا گیا اور امان نامے پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل اور یہ تمام سب کچھ لکھا گیا۔ امان نامہ اس نے لیا تحریر کے بعد، سائن کے بعد، اس کے بعد اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد وہ چل پڑا۔ اور پھر اس بندے نے ایسا کام کیا، سراقہ بن مالک، پھر انہوں نے ایسا کام کیا کہ جو ادھر کو آتا، ارے ادھر کو تو میں بہت دور تک گھوم کر، ادھر کچھ نہیں ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یعنی لوگوں کو دوسرے راستوں کی طرف کو وہ بھیج دیتے۔ پھر انہوں نے بہت کام کیا، بہت منزل آسان کی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم المختصر ابھی راستہ چل ہی رہے ہیں اور مدینے کی بستی آنے سے کچھ پہلے ایک بستی نہیں بلکہ ایک ڈیرے کی طرح 2-4-5 گھر تھے وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں، راستے ہی میں ہے۔ اچھا، سراقہ بن مالک سے حضور نے چلتے سمے ایک بات کہی، اس بات کو بھی عقیدے کی بات ہے، میں اس کو رکھ دوں۔ الحمدللہ اہل سنت کا اپنا بناوٹی عقیدہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی گڑھ کر کے نہیں دیا، ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو بتایا ہے کہ تمہارا اہل سنت اے سنیوں تمہارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا، اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، الحمدللہ بچایا ہے بد مذہبوں سے۔ سراقہ بن مالک جب چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تم مجھے پکڑنے آئے تھے 100 اونٹ کے لیے؟ 100 اونٹ کے لیے؟ ارے میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اس کسرا کے کنگن۔ کیسر و کسرا کی بڑی حکومتیں تھی اس دور میں، آج امریکہ بھی اتنا پاور نہیں رکھتا، امریکہ سے بھی لوگ نہیں ڈرتے، جو اس دور میں ان سے ڈرتے تھے سونا چاندی، بس ایسے تھا جیسے پہاڑ ہیں ان کے پاس، اور بڑے بڑے موٹے بڑے قیمتی ہیرو کے سونے کے کنگن وہاں کا بادشاہ پہنا کرتا، وہاں کا بادشاہ۔ تو حضور نے فرمایا تو مجھے پکڑنا آیا ہے 100 اونٹ کے لیے، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ پھر بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے، حنین ہوئی ہے، اور مقام جعرانہ میں ایک وقت آیا جب حضور ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس وقت میں یہ اپنے خاندان کے 300 آدمی، بعض روایتوں میں 100 آدمیوں کو لے کر سراقہ بن مالک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے مقام جعرانہ میں، اور اپنے پورے خاندان قبیلے کو لے کر کے یہ 300 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو کتنا ایمان کے ساتھ رکھا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اس بات کو ذہن نشی کریں کہ انہوں نے دور صدیقی بھی دیکھا ایمان لانے کے بعد، پھر ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں رہے، اور ان کے دور میں ایک مقام پر ایسا ہوا کہ جنگ میں گئے ہوئے تھے، کافی دنوں سے ایک قلعے کا حصار کیے ہوئے تھے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، بڑی اونچی اونچی دیواریں تھی، قلعے کی شہر بند قلعہ تھا، اوپر سے وہ تیر برساتے پتھر برساتے، مسلمان زخمی ہوتے، کتنے مسلمان یوں ہی شہید ہو گئے، مگر دروازہ بڑا سخت تھا، کھلتا نہیں۔ اب اس لشکر جرار میں یہ بھی موجود تھے، انہوں نے ایک دن کہا، اے خالد بن ولید، اے ابو عبیدہ، کہا بات بتاؤ کہ 3 مہینے ہو گئے ہیں، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، اوپر سے وہ حملہ کرتے ہیں، ہم لوگ آگے کو جاتے ہیں، دیواریں اونچی ہیں، وہ تیر برساتے پتھر برساتے، لوگ زخمی ہوتے، کتنے صحابی شہید ہو گئے، فوجی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر کیا کرنا، پاس میں جائیں گے وہ تیر برسائیں گے، نقصان ہوتا ہے، اس لیے دور ہے۔ کئی بار حملے ہوئے، 3 مہینے سے اس کو حصار میں لے رکھا تھا قلعہ بند شہر میں۔ کہا ایک کام کرو، کہ کیا کام کرو، پاس نہیں جا سکتے، کہ ہاں نہیں جا سکتے، کہ ایک منجنیق بناؤ۔ انہوں نے کہا ایک منجنیق بناؤ، جیسے توف کا گولہ رکھ کے چھوڑتے نا اور وہ دور جا کر کے گرتا، کہ ایسی منجنیق بناؤ، پھر کہ اس میں منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور اس کو پھر چھوڑو، اور ایسے چھوڑو کہ جو میں قلعے کی دیوار کے اس پار جا کر کے گروں۔ اللہ اکبر، اب کتنی دور پہلے سے وہ کری جائے گی، گلیل کی طرح، اور اس کے بعد ادھر گریں گے، کہاں گریں گے، کائے پہ گریں گے، پتھر پہ، سر لگے گا، پیر لگے گا، ٹوٹیں گے، کیا ہوگا حالت۔ کہا تمہارا دماغ اپنی جگہ پر ہے، ارے وہ مارے نہ مارے، تم تو ویسے ہی مر جاؤ گے جب اتنے اوپر سے جا کر کے ادھر گرو گے، ان کے مارنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے کہا نہیں، ایسا کر لو،
کئی بار آپ نے کہا، حضرت خالد بن ولید نے منع فرما دیا، حضرت ابو عبیدہ نے بھی منع فرما دیا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں مروں گا. سراقہ بن مالک نے کہا اللہ کی قسم مجھے، میں نہیں مروں گا، تم مجھے بس منجنیق میں بٹھا کر کے چھوڑ دو، ادھر گروں گا مروں گا نہیں، اور میں جا کر کے دروازہ کھول دوں گا اندر، اللہ اندر سے میں دروازہ کھول دوں گا. جب انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، بڑا اصرار کیا، تو پھر ان کی بات پر عمل کیا گیا. منجنیق میں بٹھا کر کے انہیں دیوار کے پار ادھر پھینکا گیا. یہ ادھر گئے، ایک دو سے لڑے، جو بھی ہوا زخمی ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھول دیا اور الحمدللہ فوج اسلام اندر داخل ہو گئی، اور پھر اس فوج سے لڑے، اور پھر الحمدللہ ملک شام کے اس علاقے پر مسلمانوں کا الحمدللہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور مسلمانوں کی وہاں پر الحمدللہ وہاں پر سلطنت وہاں تک قائم ہو گئی، وہ جگہ بھی اسلام کی سرحد پہ آئی. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ نے بلایا، تم نے ایسے کیوں کہا، تم نے ایسے کیوں کہا، اور قسم خالد کیوں نہیں مرو گے بھئی آپ؟ تو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا. سنیو یہی عقیدہ تو ہم رکھتے. انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف اونٹوں کے لالچ میں پکڑنے کے لیے آیا تھا، اور میں جب واپس گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے سراقہ تم یہاں اونٹوں کے لیے آئے ہو، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے بادشاہ کے جو سونے کے کنگن ہیں ہیرے کے وہ دیکھ رہا ہوں. تو کہ بس مجھے اپنے نبی کی بات پر پورا یقین ہے، اللہ نے انہیں علم غیب دیا ہے. جب ابھی تک وہ کنگن میرے پاس نہیں آئے ہیں، اور جب تک کنگن نہیں آئیں گے جب تک اسرائیل بھی نہیں آئیں گے. جب تک کنگن نہیں آئیں گے مجھے موت نہیں آئے گی، اسرائیل نہیں آئیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا. کیا عقیدہ ہے علم غیب پر. اللہ ہدایت عطا کرے اس قوم کو جنہوں نے کہہ دیا پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ، ستوار معاذ اللہ، ایسے عقیدے سے ایسے لوگوں کی صحبت سے اللہ